کہ آپ نے سجدے سے یہ کرنا کہ رکوع کر کے سجدہ کر لیا، تو ایسے ہم پڑھ سکتے ہیں نماز میں، یا اور رکوع کر کے سجدہ کر لیا؟ جی، یہ ایک صورت ہے سجدے کی، سجدہ تلاوت کی ایک صورت یہ بھی ہے، کیونکہ نماز جو فرض نماز کے اندر ہم ترتیب سے قرآن سناتے ہیں نا، اس میں صحیح ہے اگر ہم جیسے انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں۔ جی، لیکن انفرادی میں بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصل میں چونکہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، جو پیچھے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ فرائض کے اندر جو ہے نا، تو اس کی جو مفتی صاحب تھے جامع الرشید کے، انہوں نے کہا کہ آپ رکوع ہی کے اندر نیت کیا لے کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھائی سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور سجدہ تلاوت پہ رہ جائے لوگ، تاکہ اس میں نہ فتنے میں نہ مبتلا ہو۔ اس لیے میں نے آپ سے بات ابھی وضاحت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ابطال صدقے کے متعلق 3 شرائط پہلے بیان ہوئی تھی، ان میں ایک یہ تھی کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، دوسری شرط یہ تھی کہ صدقہ دینے کے بعد صدقہ دینے والے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، تیسری شرط یہ تھی کہ ریاکاری نہ ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر یہ تینوں بیماریاں صدقے دینے والے کے اندر موجود ہوں گی تو اس کا صدقہ باطل ہے، عند اللہ اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مثالیں بھی دی تھیں، اور کل والے جو درس کا آیت تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ کی مثال دی تھی کہ اگر تم میں سے کسی کا ایک باغ ہو، ٹھیک ہے، وہ باغ جو ہے کھجور اور انگور کے درختوں والا ہو، اور اس کی شان یہ ہو کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہ شخص جو اس کے اندر ہر قسم کے میوے جات پھل وغیرہ موجود ہوں، اور وہ باغ کا مالک جو ہے بڑی محنت سے اس کو جو ہے باغ کو تیار کرتا ہے، اس آس اور اس امید پر کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ٹھیک ہے، اور بڑھاپے میں مجھے کام آئے گا، اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آگ کا بگولا آتا ہے اور پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، خاک بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے اس شخص نے جس نے یعنی کہ اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا کے رکھا تھا اس باغ کو، وہ باغ جل گیا، راکھ ہو گیا۔ اب اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے دنیا کے اندر یعنی کہ صدقہ کیا اور مال اپنا پانی کی طرح بہا دیا، دڑا دڑ مال خرچ کرتا رہا اس امید پر کہ یہ قیامت کے دن مجھے کام آئے گا اور میزان کے وقت میرے کام آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہاں اس کا مال جو خرچ کیا گیا تھا اس کے سامنے آیا تو پتہ چلا کہ جی اس نے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا کے اپنے مال کو برباد کیا، اس نے صدقہ دینے کے بعد اذیت دے کے اپنے مال کو برباد کیا، اس نے صدقہ دینے میں جو ہے ریاکاری کا مظاہرہ کیا، تو اب اس کا جو عمل تھا یہ مال خرچ کرنے کا وہ سارے کے سارا برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، جس طرح اس باغ والے کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی 4تھی شرط بیان فرما رہے ہیں کہ قبولیت شرط صدقے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مال آپ کا حلال اور طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، ذرائع آمدنی آپ کی حلال ہوں، تو اس میں سے اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر مال حرام ہے تو آپ کے اس مال میں سے صدقہ دیا ہوا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر جو وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور دکھلاوے کے لیے اور خیانت سے دیا ہوا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور پیچھے میں نے بتا کے آ چکا ہوں کہ ریاکار جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے یہ بیچارہ بالکل مایوس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے لیے تو نے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کیا تھا آج جا کر انہی سے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، خالص اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم اپنے پاکیزہ مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے، اپنی کمائی کا پاکیزہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ جب کھجور کا موسم آتا تو انصار مدینہ جو ہے وہاں سے اچھے کھجور یعنی کہ گچھے جو ہیں کھجور کے توڑتے، اور مسجد نبوی کے اندر 2 پلروں کے درمیان ایک رسی لگی ہوتی تھی، اس رسی کے اوپر لٹکا دیتے، اور اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے طالب علم تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ان سے یعنی کھاتے، اور جو مہاجرین مساکین اور غریب مسلمان تھے وہ اس میں سے بھوک کے وقت کھاتے۔
ایک شخص نے جو ہے جس کے اندر صدقہ دینے کا جذبہ نہیں تھا، یعنی صدقے سے وہ حاری تھا جذبے سے، تو اس نے کوئی ردی کھجور کا گچھا لا کر لٹکا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی ایسا ردی قسم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والو اگر تمہیں خرچ کرنے ہیں تو اپنی پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں خرچ کرو۔ طیبات کے مفہوم میں دو علماء کے قول ہیں، ایک طیبات کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال ہو، حرام مال میں سے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ آپ کے مال کی آمدنی اور ذرائع آمدنی جو ہیں وہ حلال طریقے سے ہوں، مثلاً اگر کوئی چوری کرے، ڈاکہ مارے یا رشوت کے ذریعہ حاصل کردہ مال ہے اس میں سے صدقہ خیرات کرے گا تو وہ صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنے ہاتھ سے جو مال کمائے گا تو اس کے اندر کیونکہ محنت کا اور جو ہے مشقت کا عنصر ہوگا تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ دوسرا یعنی طیبات سے مراد پاکیزہ مال، یعنی کہ ردی مال نہ ہو، گھٹیا مال نہ ہو، نکما مال نہ ہو، جو سب سے بیکار ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے جو بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں، خصوصاً یہ کپڑے کے جو کاروباری حضرات ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کپڑا مثال کے طور پہ وہ بیچتے ہیں باہر، تو وہ کپڑا وہاں سے اگر ناکام ہو جائے تو اس کو مدرسے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی یہ مدرسے کے طالب علم لے لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یعنی ردی چیز جو سب سے نکمی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، حالانکہ یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اور پیچھے ہم اس صحابی کا واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، ابو دخاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے 2 باغ تھے، ان میں سے جو سب سے قیمتی باغ تھا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے اور ہر طرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ جو باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ تو ردی قسم کا مال اللہ کے راستے میں دینا گویا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں مال عطا کیا، دولت عطا کی، عطا کی اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پر خرچ کرو اور یہ میرے کھاتے میں یعنی کہ جمع کر دو، کل مجھ سے لے لینا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن بندہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بندہ ردی مال جو سب سے نکما مال ہوتا ہے، جو بالکل کنڈم ہو چکا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، محتاجوں کو، یتامہ، مساکین، غربا حضرات کو جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے میری جان چھوٹ جائے، ضائع کرنے سے کم از کم بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہاں پہ علماء نے ایک اور یا طیبات ما کسب تم سے ایک مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے مال میں سے کھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے بالکل حلال اور پاکیزہ ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، کہ آپ کی اولاد جو ہے یہ آپ کی کمائی کا سب سے پاکیزہ حصہ ہے، آپ ان کے مال میں سے مزے لے کر کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اولاد کے مال میں سے باپ کو یعنی کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بغیر پوچھے بھی وہ اولاد کے مال میں سے استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ردی مال نہیں کہ خرچ کرنا چاہیے، جو پاک صاف ستھرا مال ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس مال میں سے اخرجنا لکم جو یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، من الارض زمین سے، زمین کی پیداوار سے جو حاصل شدہ مال ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ زمین کی 2 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارانی ہوتی ہے جس کو بارش سیراب کرتا ہے، دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو نیری زمین ہے جس کو یعنی کہ مالک جو زمین کا مالک ہے وہ خود اپنی مشقت اور محنت سے اس زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو پہلی زمین جو بارانی زمین ہے اس میں یعنی کہ عشر کہلاتا ہے، وہ جو زمین کے اوپر حصہ آتا ہے نا، جو زکوٰۃ یعنی اس کو ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ اس کو اور میں آپ کو آسان کر دوں کہ شریعت اسلامی کے اندر 2 لفظ ہیں، بڑے اصطلاحی لفظ کہلاتے ہیں، وہ ایک عشر ہے اور ایک خراج ہے۔ عشر اور خراج یہ ایک اعتبار سے دونوں مشترک ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمین کے اوپر ٹیکس کی صورت میں عائد کیے جاتے ہیں، یعنی خراج اور عشر اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں، لیکن پھر فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ عشر جو ہے اس کے اندر ٹیکس کے علاوہ جو ہے عبادت کا عنصر زیادہ غالب ہوتا ہے، اور یہ جو عشر ہے یہ صرف اور صرف مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے، اور خراج جو ہے ذمی کافر کے اوپر عائد کیا جاتا ہے، اور خراج کے اندر عبادت کا عنصر بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ کافر جو ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان جو ہے یہ عشر جب ادا کرے گا تو یہ عبادت کے طور پر ادا کرے گا، اس کو یعنی عشر بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی زکوٰۃ۔ تو زمین سے حاصل شدہ جتنی بھی چیزیں پیداوار ہے اس کا یعنی کہ مختلف حصے ہیں۔ اب اگر زمین بارانی ہے تو اس کی پیداوار کا 10واں حصہ اللہ
اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ اگر زمین جو ہے نیری ہے یا چائی زمین ہے جس کو مالک نے اپنی محنت اور کوشش سے جو اس کو پانی دیا ہے تو اس کا جو 20واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زمین سے جو ہے مختلف چیزیں چونکہ پیداوار کی شکل میں برآمد ہوتی ہیں، اس میں جو ہے غلہ بھی ہوتا ہے، دال بھی، چاولیں بھی، مکئی بھی، گندم بھی، دوسرے گیہوں وغیرہ بہت ساری چیزیں یہ حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ پھل وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی حاصل ہوتی ہے، اس کو معدنیات کہا جاتا ہے، جس میں لوہا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، تانبا ہے، نیمک ہے اور کوئلہ وغیرہ ہے، بہت ساری کانیں ہوتی ہیں زمینوں کے اندر، تو یہ بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو پہلی جو صورت ہے یعنی کہ جو پیداوار فصل کی صورت میں یا غلے کی صورت میں یا پھلوں کی صورت میں ہے، تو اگر زمین بارانی ہے تو 10واں حصہ، اگر زمین نیری ہے تو 20واں حصہ، اور معدنیات میں اگر معدنیات کے سے اندر نکال نمک نکل گیا یا سونا نکل گیا یا چاندی تو اس کا خمس نکالنا یعنی کہ واجب اور فرض ہے۔ خمس یعنی 5واں حصہ، کل یعنی کہ پیداوار کا 5واں حصہ نکالنا یہ کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو زمین یعنی کہ جس کے اوپر یہ عشر لازم آیا ہے، اس زمین کی بھی یعنی کہ 2 صورتیں اور بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مالک بذات خود زمین کے اندر یعنی کہ فصل بوئے اور پھر اس فصل کو کاٹے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یعنی کہ عشر مالک کے اوپر ہوگا، مالک ہی ادا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک نے وہ زمین کرائے پر دے دی، ٹھیک ہے نا جی، اب کرائے پر دی، ٹھیکے پر دے دی، تو اس صورت میں جو ہے ٹھیکیدار کے اوپر عشر لازم ہوگا، مالک کے ارض یعنی زمین کے مالک کے اوپر اس کو لازم نہیں ہوگا۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مزاربت جس کو کہا جاتا ہے کہ کاشتکار جو ہے اس کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے کہ میری زمین ہے بھائی، تو اس کے اندر محنت کر اور اس سے جو منافع حاصل ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے یعنی کہ مالک الارض جو ہے وہ اپنے حصے سے عشر ادا کرے گا، اور جو کاشتکار ہے جو اس کا اپنا حصہ مل چکا ہے وہ اپنے حصے سے ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو تیسری جو صورت سی معدنیات والی، اب اگر معدنیات حاصل ہو گئی تو چونکہ معدنیات کے اندر انسان کی اپنی مشقت اور محنت شامل نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے بیج ڈالنا پڑتا ہے، نہ پانی دینے کی ضرورت پڑتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قدرتی چیزیں ہیں، تو اب اس کا یعنی کہ مالک کون ہوگا اور اس کا عشر کیسے ادا کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس کی زمین کے اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں، حاصل ہوئی ہیں، وہی اس کا مالک ہے اور وہی عشر یعنی کہ خمس ادا کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انفرادی یعنی ملکیت کے قائل نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں سے بھی نکلیں یہ چیزیں، لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ جہاں سے بھی جس زمین کے جس حصے سے بھی نکلیں، اس کی ملکیت جو ہے حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ حکومت ذمہ دار ہے خمس نکالنے کی، عام آدمی اس کا مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو زمین کے متعلق ہے نا جی، جو کافر ہے اس کے اوپر جو خراج لگایا گیا ہے یہ بھی اسلامی حکومت کی وجہ سے۔ اب مثال کے طور پہ حکومت اسلامی نہیں ہے، فرض کیجیے حکومت اسلامی نہیں ہے اور وہ زمینوں کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے مسلمانوں کی حکومت، لیکن وہ زمین پر جو ٹیکس لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مد میں جو پیسے لیتی ہے، کیا اس سے عشر ادا ہو جائے گا؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس سے عشر ادا نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک ٹیکس ہے اسلامی، یعنی کہ وہ نہیں ہے عشر، تو اس لیے مالک بذات خود یعنی کہ اپنی زمین سے حاصل کردہ جو پیداوار ہے اس سے عشر ادا کرے گا۔ اب اس کے نصاب کیا ہے، یعنی کتنی زمین کے اوپر یعنی کتنا پیداوار ہو تو اس پہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو، اس کے اوپر عشر لازم ہے، اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو ہے آلو کی فصل بوئی اور اس سے جو ہے 10 یعنی کہ بوری آلو نکلی، تو اس میں سے 1 بوری جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں کے اوپر عشر نہیں ہے، اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ زمین سے جو چیز بھی نکلتی ہے اس کے اوپر عشر ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سبزیوں کے اوپر عشر نہیں ہے، تو یہ بظاہر یعنی تعارض لگ رہا ہے۔ حدیث کے اندر قرآن کی آیت کے اندر کیا آ رہا ہے؟ تعارض آ رہا ہے، تقابل آ رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سبزیوں کے اوپر عشر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزیوں کے اوپر جو عشر جو 10واں حصہ ہے اس کی پیداوار کا، وہ حکومت کے خزانے میں جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر حکومت کے خزانے میں آپ جمع کریں گے تو یہ سبزیاں چونکہ جلد خراب ہونے والی چیزیں ہیں، تو وہ وہاں حکومت کے خزانے میں پہنچتے پھر آگے تقسیم ہوتے ہوتے وہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مالک جس نے یعنی جس کے جو سبزیاں ہیں وہ بذات خود جو اپنے ثوابدید کے اوپر جو ہے اس کا عشر نکال دیں، اور یہ ہر حال میں لازم ہے، چاہے وہ پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ مال جو ہے، تجارتی مال جو ہے، مثال کے طور پہ مال کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا تجارتی مال ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر حولان حول گزر جائے، یعنی 1 سال اس کے اوپر گزرے گا تو تب اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن عشر کا معاملہ یہ نہیں ہے، عشر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سال کے
درمیان بھی اگر فصل حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. جیسے پیداوار حاصل ہوگی اس کے اوپر فوراً یعنی عشر لازم ہو جائے گا. اگر کسی شخص نے یہ کیا کہ پیداوار سے پہلے ہی عشر ادا کر دیا تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. پیداوار کے حاصل ہونے کے بعد عشر ادا کرے گا. ہاں اگر کسی نے پھل مثال کے طور پہ درخت کے اوپر آم آ چکے تھے، آم آنے کے بعد اس نے اس کا عشر ادا کر دیا تو یہ جائز ہے، لیکن پھل آنے سے پہلے درخت کے پھل کا یعنی کہ عشر ادا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. پھل سامنے آ چکا، اس نے دیکھ لیا کہ بھئی دانے لگ گئے، پھر اس کے بعد اگر اس نے عشر ادا کیا تو یہ عشر ادا ہو جائے گا. تو یہ ساری یعنی کہ اس کے باقی اس کے بہت لمبے مسائل ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہاں اس کی تفصیل کرنا یعنی کہ مقصود نہیں ہے. فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس مال میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، یعنی ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اس میں سے بھی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں عشر کی صورت میں. وَلَا تَيَمَّمُوا، اور قصد نہ کرو. تیممو کا معنی قصد نہ کرنا. تیمم کو تیمم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی قصد اور ارادہ، ٹھیک ہے نا جی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور قصد نہ کرو ردی مال کا، منہ اس میں سے کہ تنفقون، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی ردی گھٹیا مال، نکما مال، جو سب سے بیکار مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، جان چھڑاؤ جی، ٹھیک ہے. کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو نکما مال دے کے جان چھڑا دیا، یہ مسلمان کی اور ایمان والے کی شان نہیں ہے. حالانکہ اللہ فرماتے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اگر وہی مال تمہارے اوپر پیش کر دیا جائے، تمہیں دیا جائے تو تم اس کے لینے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ تم کہو گے یہ ردی بیکار مال، اس کو کون لے گا. تو یہ تم اللہ کے نام پہ نکال رہے ہو تو کچھ تو سوچو یار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہنر عطا فرمایا، آنکھیں اس نے دی، اعضاء اس نے عطا فرمائے، اس کے بل بوتے پر تم نے یہ سارا کچھ حاصل کیا، اب اس کے نام پہ جو ہے ردی چیز نکال رہے ہو تو کچھ تو شرم کرو. فرمایا کہ الا ان تغمضوا فی، ہاں اس کے قبول کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر کے لے لو، ہاں بھائی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بات الگ ہے، ورنہ تم کھلی آنکھوں سے اس ردی مال کو لینے کو تیار نہیں. فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے اس صدقات کی ضرورت ہے. یہ تم اپنے یعنی معاشرے کے اندر غریب غربا مسلمانوں کے اوپر خرچ کرو گے تو اس سے تمہارے اپنے اخلاق سنوریں گے اور تمہارے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا، کل قیامت کے اندر یہ تمہیں کام آئے گا. حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف والے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اور ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرمان بردار بن گئے تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر تم سارے کے سارے نافرمان بن گئے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ غنی حمید ہے. فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، اب یہ صدقہ خیرات دینے کے وقت ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ الشیطان، ٹھیک ہے نا، شیطان یعدکم، تمہیں وعدہ دے گا، الفقر، محتاجی اور مفلسی کا، کہ دیکھ بھائی تیرے پاس تھوڑا سا مال ہے، اگر یہ تو نے خرچ کر دیا تو بالکل یعنی کہ بیکار ہو جائے گا، تیرے پاس کوئی مال نہیں رہے گا اور تو بالکل یعنی کہ مفلس ہو کر محتاج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا. اور اگر مالدار ہے، غریب ہے تو اس کو اس طرح یعنی کہ جھانسا دے گا. اگر وہ پیسے والا مالدار ہے تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کو کہے گا کہ مال تو نے خرچ کرنا ہے یار، زندگی کی چند روز، دنیا کی چند روزہ زندگانی ہے، عیاشی کر لے، ٹھیک ہے، کھا پی موجیں اڑا، ٹھیک ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں آج سے کئی سال پہلے جو ہے تقریباً 6-7 سال پہلے غالباً جو انڈیا کی گلوکارہ تھی ایشوریا رائے، اس نے جو اعلان کیا کہ میرے ساتھ جو چائے پیے گا اس کی اتنی قیمت جی، تو پاکستانی تاجر نے جو اس میدان کے اندر چھلانگ ماری، 25 لاکھ روپے میں جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی، ٹھیک ہے نا. تو پھر شیطان اس طرح ان کو راغب کرے گا کہ یہاں خرچ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ عیاشیوں کی جگہ یہاں خرچ کرو. اور مختلف قسم کی یعنی کہ ان رسومات کے اندر، ان مجالس کے اندر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، یعنی کہ شادی بیاہ، ٹھیک ہے، اس میں دبا کے یعنی کہ ولیمے کے نام پہ بے دریغ مال خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں، کہیں پہ عرسوں کے اندر میلے ہو رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، دمال ہو رہے ہیں، یہ سارا مال وہاں خرچ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا مال کام آئے گا. حالانکہ فرمایا کہ یہ تو تمہیں شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی اور یعنی کہ جو فحاشی کے کام ہیں ان میں خرچ کرنے کا. اور آگے اللہ کا بھی وعدہ ہے، فرمایا کہ واللہ یعدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ایک وعدہ کرتا ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ مغفرۃ منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ذریعے تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرے گا میں اسے بخش دوں گا. وفضل، اور اس کے اوپر اپنا فضل فرماؤں گا. فضل سے علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ پاک مزید اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کے مال کو بڑھا دیں گے، اس کے
مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ واللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وسیع خزانے والے ہیں، ساری زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہیں۔ علیم، اور اللہ جاننے والے بھی ہیں کہ تم کس نیت سے مال خرچ کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے یا دکھلاوے کے لیے، یا اس بیچارے جس کو صدقہ دیا گیا ہے اس کو ستانے کے لیے، یا اس کے اوپر احسان جتلانے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مال بھی خرچ کیا جائے اس کے اندر یعنی کہ یہ چاروں بیماریاں موجود نہ ہو، احسان جتلانا بھی نہ ہو، اور تکلیف دینا بھی نہ ہو، اور دکھلاوا بھی موجود نہ ہو، مال بھی آپ کا پاک صاف ستھرا ہو، حلال مال ہو، پاکیزہ مال ہو، اور ردی مال نہ ہو اور حرام مال نہ ہو، اس میں سے آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاکیزہ مال میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو جو ان چاروں بیماریوں سے محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالی ہوتا ہے، بچے